لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار میں پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس بیسک قرآن کورس میں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف مسبب الفعل کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے، اور جب یہ کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں تو پھر انا جب داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انا جو حروف مسبب الفعل ہے اس کے ساتھ ایک ما زائدہ اگر آ جائے، یعنی یہ مل کر بن جاتا ہے انما۔ انما تو اس جو ما زائدہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائے کافہ۔ مائے کافہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے انا کے اثر کو روک دیتی ہے۔ جیسے کہ اگر میں کہنا چاہوں جیدن عالمن، جید عالم ہے، اور اگر اس سے پہلے میں یہاں پر انا لگاؤں یعنی اس میں زور پیدا کرنا چاہوں تو ہو جائے گا انا، اور انا کی وجہ سے انا کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا اور ہمارا جملہ بن جائے گا انا زیدن عالمن، یقیناً زید عالم ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہم انما لگائیں تو پھر یہ زیدن جو ہے یہ انا کا اثر ختم کر دے گا، اور یہ زیدن جو ہے وہ جیدن ہی رہے گا۔ انما جیدن عالمن، تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے یقیناً، یعنی اس جملے میں زور زیادہ ہوتا ہے، یقیناً زید عالم ہے، یعنی اس کے عالم ہونے میں بہت زور ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جب انما داخل ہوتا ہے تو انما کیا کرتا ہے، انما کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں، تو اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زید صرف عالم ہے۔ یعنی اگر ہم زید کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ وہ عالم بھی ہے پلس ڈاکٹر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو بھی ہم کچھ اور سوچ رہے تھے ہم کو باقی سب چیزوں سے دھیان ہٹا کر صرف ایک ہی جگہ دھیان لانا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ زید صرف عالم ہے۔ تو پھر اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کرتے ہیں، اس سے پہلے انما لائیں گے، اور انما زیدن عالمن، تو اس کا ترجمہ جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا زید صرف عالم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے ہم ایک جملہ جو ہے وہ بہت سنتے ہیں کہ الاعمال، یعنی اعمال جو ہیں، جو انسان کے عمل کی جمع اعمال، الاعمال بالنیاتی، الاعمال بالنیاتی یعنی اعمال نیت کے ساتھ ہیں، اور اس سے پہلے انما لگائیں گے، یعنی اعمال کا جو دار و مدار ہے
آپ کے جو عمل ہیں، انمل اعمال بالنیاتی، یعنی عمل کا دار و مدار صرف اور صرف نیت کے ساتھ ہے. یعنی آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا جو دل کا ارادہ ہے، یعنی کس وجہ سے وہ عمل کر رہے ہیں. اگر آپ نے کسی کو کوئی صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے، کوئی کام کیا ہے، تو گویا کہ چاہے آپ نے نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، کچھ بھی کیا ہے، لیکن اگر ان سب سے مراد آپ کا یہ تھا اللہ تعالیٰ کی رضا، تو پھر وہ ساری چیزیں قبولیت میں جائیں گی. لیکن اگر آپ نے بظاہر روزہ رکھا ہے، لیکن وہ روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ اس سے اللہ راضی ہو، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کوئی صدقہ دیا ہے، کوئی خیرات کی ہے، تو وہ آپ کی نیت پہ دار و مدار ہے. یعنی کس غرض سے آپ نے اس کو وہ عمل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی وہ تو تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات. اسی طرح المؤمنون، مومن، المؤمنون اخوۃ، تمام ایمان والے آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں. تو اس سے پہلے انما المؤمنون اخوۃ، یعنی مومن جو ہیں وہ آپس میں صرف بھائی ہیں. اب یہ صرف کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی کچھ نہیں ہے، باقی جو رشتے ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن یہاں پر بتانا یہ مراد ہوتا ہے کہ ان کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ صرف اور صرف بھائی کا ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. یعنی اگر آپ کوئی بھی انسان ایک بار ایمان والا ہو جائے، یعنی وہ اللہ کو ایک مان لے، اسلام کو قبول کر لے، تو وہ پھر مومن ہو گیا. اور سارے مومن مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے سے مسلمان ہیں، کسی نے ابھی اسلام قبول کیا ہے تو پھر وہ کم درجے کا مسلمان ہے، آپ کا درجہ زیادہ بڑا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک بار آپ نے اگر ایمان والے ہو گئے تو انما المؤمنین اخوۃ، یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. ان میں سے کسی کو بھی کسی پر فوقیت حاصل نہیں. ہاں فوقیت حاصل ہوگی، وہ ہوگی کس بنا پر؟ وہ آپ کے اعمال کی بنا پر. یعنی آپ کے عمل کیسے ہیں، آپ کتنے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی کتنا ہے، اور اس سے ایمان والوں کے درجے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں. تو انما المؤمنین اخوۃ. سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یعنی ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم فساد نہیں پھیلاتے. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. انما واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، تو قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون. تو یہ بات پوری طرح سے واضح ہو گئی کہ جب بھی انما داخل ہوگا تو پھر اس کا جو ترجمہ ہے آپ صرف کے ساتھ کریں گے. یعنی انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اور صرف اور صرف اصلاح کرنے والے. یعنی اس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ خبر پر زیادہ ہوتا ہے، یعنی خبر کو وہ خاص کر دیتا ہے، اور باقی آپ کے دماغ میں یا آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی آ رہا ہوتا ہے اس ابہام کو دور کر دیتا ہے. انما جیسے عالم کے علاوہ اگر آپ کے دماغ میں کچھ بھی آ رہا تھا تو وہ ختم کرا،
نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ انجینئر ہے، کچھ نہیں ہے. انما زیدن عالمن انما الاعمال بالنیاتی، اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے. انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن مسلمان صرف بھائی ہیں آپس میں. انما نحن مصلحون، اور ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. اور اس کے حوالے سے اگر ہم اور دیکھیں، جملہ ہے انت مذکر. مذکر کہتے ہیں خبردار کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا. انت مذکرن، آپ خبردار کرنے والے ہیں. اور اس سے پہلے اگر انما لگے تو پھر جملہ آ جائے گا ہمارا انما انت مذکرن، آپ کا کام صرف اور صرف لوگوں کو خبردار کرنا ہے، وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. تو انما انت مذکرن. انا رسول رب کی، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. تو اور اس سے پہلے لگے گا انما انا رسول رب کی، یعنی میں تو صرف اور صرف تیرے رسول کا بھیجا ہوا ہوں. اور ایک جو اختلاف والی آیت ہے اگر ہم اس کو لیں، ایک بہت زیادہ جس میں اختلاف ہے، وہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم. تو اس آیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اگر سادہ جملہ ہوتا تو وہ کچھ اس طرح ہوتا، انا بشر، یعنی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل آپ کہہ دیجئے، اور وہاں پر جو آیا ہے وہ تو ہم پڑھیں گے، لیکن اگر وہ سادہ جملہ ہوتا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف بشر ہوں، میں بشر ہوں. اور کیسا بشر ہوں؟ تمہارے جیسا. اور مثلکم، تو اس میں جو دو چیزیں ہیں وہ اگر آپ ان پر غور کریں تو ہو سکتا ہے سارے اختلافات کی وجہ ہی ختم ہو جائے. یعنی اگر اس لفظ بشر پر زور دینا مقصود ہوتا تو پھر یہ بات کچھ یوں بھی کہی جا سکتی تھی کہ اس سے پہلے انا داخل کیا جاتا. جیسے اللہ کو جب زور دینا ہوتا ہے تو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے. اگر اس پر انا داخل کرتے تو انا سے زور زیادہ پیدا ہوتا ہے، لیکن انا داخل نہ کر کے تو وہ جملہ ہو جاتا انا پلس انا ہو جاتا انی وسرم مثلکم، ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں زور نہیں ہے، دھیان رکھیے گا. تو اس آیت کی خاص بات یہ ہے اس سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے انما. انما، اس انما نے اس آیت کے حوالے سے جو بھی اختلاف ہے ہماری امت میں، وہ اس انما کے حوالے سے اگر سمجھا جائے تو بہت حد تک اس اختلاف کی وجہ سامنے آ جائے گی اور اس کو دور ہو جائے گا کہ انا نہ، وہاں پہ اللہ رب العزت نے وہاں پہ انا استعمال نہیں کیا. یعنی اگر زور دینا ہوتا یقیناً آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو ہوتا کل انی بشر مثلکم، یقیناً میں تمہارے جیسا بشر ہوں. وہاں پر ایسا نہیں ہے، وہاں پر ہے انما، اور آگے جملہ ہے انا بشر.
مثلکم، تو انما سے مراد یہ ہے کہ میں صرف اور صرف تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب یہ مثلکم میں کم سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی جس سے کہا جائے، اگر یہ بات اگرچہ یہ بات کافروں سے کہی گئی ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اور ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کافروں کے جیسے بشر تو نہیں ہے۔ اور اگر مومنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم میں اور ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو الگ ہیں، ان پر وحی آتی ہے، اللہ رب العزت کے وہ رسول ہیں، ہم تو نہیں ہیں۔ تو انما سے مراد یہ ہے کہ وہ بشر تو ہیں، اور صرف کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے ایک جو بہت بڑا فتنہ تھا، یعنی اس سے پہلے کی جو امت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اور ان میں جو فتنہ ہوا وہ فتنہ یہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو ایک تو وہ فتنہ ہے، وہ گمراہی تھی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس گمراہی سے بچانے کے لیے کہ محبت میں لوگ اتنا نہ بڑھ جائیں کہ لوگ ان کو خود خدا مان لیں یا پھر خدا کا بیٹا مان لیں، تو اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کا اتنا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بصریت کا اعلان کروایا گیا، اور یہ بات اللہ رب العزت نے حضور سے کہلوائی۔ یہ نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت خود فرما دیتا کہ محمد بشر مثلکم، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ رب العزت نے خود کہلوایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس گمراہی سے بچانے کے لیے، دوسری بات یہ ہے مثلکم سے ان لوگوں کو بھی ہم مخاطب مان سکتے ہیں جو جب اللہ کے رسول مکے میں تبلیغ کر رہے تھے، یعنی اس دین کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو ان کی راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں، ان کو تکلیف دینا، کوئی ان پہ کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے نا، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، تو اس سے ان کو دکھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کہنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے تو مت مانیے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بشر تو مانیے، میں آپ کے ہی جیسا بشر ہوں، یعنی اگر آپ مجھے کوئی اذیت دیتے ہیں، مجھے شاعر اور مجنون اور یہ کہتے ہیں یا میرے اوپر کوڑا پھینکتے ہیں، تو مجھے بھی اتنا ہی دکھ پہنچتا ہے۔ تو کم سے کم اس لحاظ سے مجھ کو بشر تو تسلیم کرو، اگر اللہ کا رسول نہیں مان رہے ہو تو کم سے کم بشر تو تسلیم کرو۔ تو انما سے سارے مسئلے حل ہو گئے، یعنی اب صرف بشر مان لیں گے تو کیا وہ نبی نہیں تھے، ان پہ وحی نہیں آتی تھی، یہ اللہ کا قرآن ان تک نہیں پہنچا؟ صرف بشر ماننے سے تو پھر دقت ہو جائے گی۔ بشر وہ ہے، وہ صرف ایک لحاظ سے بشر ہیں کہ وہ ہم اور آپ کے جیسے بشر ہیں، لیکن جس حیوانی تقاضوں کے حوالے سے بات کریں، یعنی ایک ہمارا جو حیوانی وجود ہے اور ایک ہمارا نورانی وجود ہے، یعنی جو روح ہے، تو حیوانی وجود تو ہے اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا ہے، بالکل ان کے ماں باپ بھی تھے، انہوں نے جس طرح سے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی وہ پیدا ہوئے، اس دنیا کے تمام جو حیوانی وجود کے تقاضے ہیں وہ ان کو بھی لاحق ہوتے تھے، جیسے بھوک لگنا، نیند آنا، وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن صرف اور صرف بشر ہونا وہ بھی کس جیسے، ہمارے جیسے، تو وہ حیوانی طریقے سے، حیوانی جو وجود ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں کہ بالکل کوئی انسان اٹھ کے یہ کھڑا ہو جائے اس مثلکم سے مراد یہ لے لے کہ نہیں وہ تو صرف اور صرف ہمارے جیسے بشر ہیں، یعنی کہ بالکل ہمارے جیسے بشر ہیں، گویا کہ معاذ اللہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو بڑے بھائی کی طرح تسلیم کرو، تو یہ باتیں بالکل اس بنیاد پر ہیں، عربی کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر۔ عربی کا اگر آپ کو تھوڑا سا بھی علم ہوگا تو لفظ انما اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بالکل بشر تو ہیں لیکن ہمارے جیسے بشر بالکل نہیں ہے۔ انما انا بشرن، میں صرف اور صرف تمہارے جیسا بشر ہوں، کیونکہ اگر اس پر زور دینا ہوتا اس لفظ پہ تو پھر کیا ہوتا
یہاں پر انا آتا جیسے میں نے بتایا، ٹھیک ہے نا. اور مثلکم بھی بہت ساری چیزوں کو حل کر رہا ہے. اس مثلکم سے بہت ساری چیزیں حل ہو رہی ہیں، یعنی کہ کس جیسے بسر ہیں. اگر کافروں سے کہہ رہے ہیں تو معاذ اللہ کافروں کے جیسے بسر نہیں ہے، لیکن ان کو بسر کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ان کو اذیت نہ پہنچائیں، کم سے کم ان کو اپنے جیسا بسر تو سمجھیں. اور مثلکم سے اگر مراد مومن مسلمان بھی لیا جائے تو یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے یہاں پر اس بصریت کا اعلان، جس سے کہ لوگوں میں گمراہی نہ پیدا ہو اور ان کو لوگ خدا یا خدا کا بیٹا تسلیم نہ کریں. تو اس آیت میں اللہ رب العزت کی جو بلاغت ہے وہ یہ ہے کہ سارے مسئلے مسائل کا حل اس آیت میں ہی موجود ہے. لفظ انما پہ اگر ہم غور کر لیں گے تو بھی بات بہت حد تک واضح ہو جائے گی، اور مثلکم پر ہم غور کریں گے تو بھی بات بہت حد تک واضح ہو جائے گی. اگر اس بات میں زور ہوتا اور صرف بصریت پہ زور ہوتا تو یہ جملہ میرے مطابق کچھ اس طرح ہوتا کہ اس پر انا داخل ہوتا اور انی بشرم مثلکم، تو کچھ اس طرح سے یہ جملہ ہو سکتا تھا. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. انما ہی باقی ساری جو حروف مسبب الفعل ہیں ان کے ساتھ بھی مائے کافہ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہ لفظ انما ہی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے اس انما کو پڑھ لیا ہے. باقی انشاءاللہ تعالی بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی، اور ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. اور اس آیت کے حوالے سے جو بھی میرا خیال تھا، جو بھی میری حد تک میرے علم کے حد تک جو بات تھی وہ میں نے آپ کو واضح کرنے کی کوشش کی. پھر بھی اگر کسی کو مزید اس کی وضاحت آتی ہو تو وہ بتا سکتا ہے. یہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ جو میرا اس آیت کے حوالے سے جو میرا موقف تھا وہ میں نے آپ کو بیان کیا. السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.